ماہی اب 5 کمرے کے ایک چھوٹے سے فلیٹ کے دروازے پر کھڑی تھی اور بیل بجا رہی تھی۔ 2 بیل بجانے کے بعد ہی دروازہ کھل گیا تھا اور سامنے وہی چہرہ کھڑا تھا۔ وہ چہرہ اب کے اور زیادہ حسین اور دلکش ہو گیا تھا، اور اب براؤن آئیز۔ واو، تم کون ہو؟ وہ اسے پہچان گئی تھی کیونکہ اس میں کچھ چینجنگ نہیں آئی تھی۔ چینج تو ماہی ہوئی تھی پہلے سے زیادہ، لیکن پھر بھی ماہی کا دل کر رہا تھا پوچھنے کا، اور ماہی ہمیشہ اپنے دل کی ہی تو سنتی ہے۔ وہ مسکرایا، میں حارث، ولی کا بھائی۔ اس دفعہ میں یہ نہیں پوچھوں گی ولی کون۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس دفعہ ولی کو جانتی ہوں۔ اچھا، اور مجھے نہیں جانتی تھی پھر؟ نہیں، اور وہ حارث کو سائڈ کرتے ہوئے گھر کے اندر جاتی ہے۔ السلام علیکم خالہ۔ وہ سر پھری تھی، پاگل تھی، ٹام بوائے تھی، لیکن اس کے ساتھ بہت اچھی تھی جو اس کے ساتھ اچھا تھا۔ خالہ کے ساتھ خالہ کی بیٹی بھی بیٹھی ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ سوری، وہ تو نظر نہیں آ رہی مجھے، کہاں ہے وہ؟ وعلیکم السلام، ماہی کیسی ہو تم؟ شکر ہے تم یہاں آ گئی۔ وہ اتنی پیاری اور دبلی پتلی تھی، کہیں سے بھی وہ 3 بچوں کی اماں نہیں لگ رہی تھی۔ اماں دیکھ رہی ہو اسے؟ یہ مہر کو بھول گئی ہے، اس سے مت بات کرو، اسے مہر نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہائے، ایک ہماری مہر ہے، بہت ہی کائنڈ اور سویٹ نیچر کی ہے اور بہت فرینڈلی بھی ہے۔ اس کا بس چلے تو یہ پوری دنیا کو اپنا دوست بنا لے، اور شکل صورت سے یہ بھی بہت پیاری ہے۔ ایک تو تم اب 2 سال کے بچوں کی طرح ایکٹنگ مت کرو، ولید نہیں ہے یہاں پر، اچھا؟ اور مجھے یہ بچپنا انتہائی زہر لگتا ہے۔ آپ کو شہد کیا لگتا ہے؟ سب کچھ تو زہر ہی لگتا ہے۔ ارے چپ کرو تم دونوں، بس ولی نہیں ہو گھر پر، پھر تم دونوں کو دیکھ لو، بس لڑتے ہی رہتے ہو سارا دن۔ ماہی سے بھی ملنے نہیں دے رہے ہو مجھے ٹھیک طرح سے۔ مجھے نہیں لگتا ہے آپ کا بیٹا اب جلدی گھر آنے والا ہے۔ کیوں، کہاں چلا گیا ہے وہ؟ خفیہ مشن پر گیا ہے۔ اب کہ وہ حارث کو گھورنے لگی تھی، حارث اور اس کی بیتوکی باتیں، سیدھی طرح تو بات کرنے اسے آتے ہی نہیں جیسے۔ چھوڑو اسے، میں جانتی ہوں کہاں گیا ہوگا ولی۔ تم بتاؤ ماہی، اپنی پھپھو کو بتا دیا کہ تم میرے پاس آ گئی ہو؟ ہاں خالہ، پر آپ ان سے کیوں بات کرتی ہیں؟ تمہارے لیے کرتی ہوں، اور کس کے لیے کروں گی، ورنہ تو مجھے وہ عورت بالکل اچھی نہیں لگتی ہے۔ وہ مسکرائی، یہ فیملی کتنی اچھی تھی، اسی لیے تو میں کہتی ہوں نہ کرا کریں ان سے بات۔ ہاں، اگر تم لاپرواہی نہیں کر کے اپنی اپڈیٹ مجھے دے دو گی تو مجھے ضرورت ہی نہیں پڑے گی ان سے بات کرنے کی۔ ہم 2 ہی بہن تھے بس، اور وہ میری اکلوتی بہن تھی، اور تم اس کی اکلوتی بیٹی ہو، مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے۔ تم کہاں ہو، کیسی ہو؟ اپس، مجھے جیلسی ہو رہی ہے، وہ ان دونوں کو تنگ کرنے والے انداز میں بولی۔ مجھے بھی۔ ایک تو تم دونوں سکون نہ لینے دینا مجھے، وہ غصے میں دونوں کو گھورتے ہوئے بولی۔ ابھی آپ جس سے سکون سے بات کر رہی ہیں نا، وہ بھی ابھی کچھ دن آپ کو سکون سے نہیں رہنے دے گی، پھر میرے پاس مت آئیے گا رونے کے لیے۔ نہیں، میرا ولی ہے نا، میں اپنے ولی کے پاس چلی جاؤں گی۔ نہیں ماما، مطلب آپ مانتی ہیں کہ ماہی آپ کو کچھ دن سکون سے نہیں رہنے دینے والی؟ ہاں بھائی، اس کے کارنامے کون نہیں جانتا، وہ مزے سے بولی، جس پر سب ہنسنے لگے۔ وہ ان کی ماما کم اور ایک دوست زیادہ تھی۔ اب ماہی کو بلایا نا تو برداشت تو کرنا پڑے گا۔ باہر کا دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ وہ دروازہ بند کر کے اندر آتے ہوئے کہتا ہے۔ لو بھائی آ گئے۔ اوہ، میں نے دھیان نہیں دیا، دروازہ بند کرنا ہی بھول گیا۔ کس خوشی میں؟ یہ اس خوشی میں، وہ ماہی کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے۔ پھر ولید پورا ماہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ عام سی شکل کا وہ لڑکا کہیں سے بھی فیملی کا حصہ نہیں لگتا تھا، جہاں حارث اتنا ہینڈسم، مہر اتنی پیاری، حارث کی موم اتنی پیاری، اور ولی کا ٹوئنس بھائی تھا وہ، پر حارث جیسا بالکل نہیں تھا، نہ شکل سے نہ نیچر سے۔ ماہی کو کبھی کبھی لگتا تھا ولی اس گھر کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ وہ یہاں کے لوگوں سے بالکل ڈفرینٹ تھا۔ ایسا نہیں ہے وہ بدصورت تھا، بس عام سی شکل کا مالک تھا، جیسے سب ہوتے ہیں۔ بنسبت حارث کے وہ تو اعلیٰ قسم کا حسین لڑکا تھا۔ خیر، ماہی کو کیا فرق پڑنا تھا وہ کیسے بھی دکھتا ہو، پر ہاں اسے یہ شک ضرور ہوتا رہتا تھا کہ وہ اس گھر کا حصہ نہیں ہے۔ وعلیکم السلام، آپ سے بالکل الٹ۔ اچھی بات ہے۔ اچھا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اور تم تھک گئی ہوگی، اتنے دور سے آئی ہو، جا کر آرام کر لو، یہ کہتے وہ اپنے روم کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اوئے، مشن کا کیا ہوا جو تو کرنے گیا تھا، اتنی جلدی ہو گیا؟ انسان ہے، انسان بن کے رہا کر، جانور نہ بنا کر۔ اور وہ اب رکا نہیں۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، عزت راز نہیں ہے کسی کو۔ جس کی سب کے سامنے بہت عزت ہے نا، اسی کی ولی بھائی کے سامنے کوئی عزت نہیں ہے۔
چپ کرو نہیں تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بہن ہو۔ مہر چپ سے اٹھ کر اپنے روم کی طرف بھاگ جاتی ہے۔ مہر اس کے غصے سے ہمیشہ ڈر جاتی تھی اور اسے ایسے ہی غصہ آ جایا کرتا تھا۔ اپنی ذات کے خلاف بات ہو یا اپنے بھائی کے خلاف بات ہو، وہ فوراً تپ جاتا تھا۔ حارث کی مام بھی مہر کے پیچھے ہی چلی جاتی ہیں۔ یہ سب نارمل تھا ان کے لیے، ہوتا رہتا ہے۔ حارث کے غصے کو سب جانتے تھے۔ حارث غصے کا تیز اور جذباتی انسان تھا، جبکہ ولید بہت ٹھنڈے مزاج کا مالک تھا اور مہر وہ بہت سینسیٹیو لڑکی تھی۔ حارث کو بات بات پر فوراً غصہ آ جاتا تھا، جبکہ ولید اس کی ڈکشنری میں تو جیسے غصے کا نام و نشانی نہ ہو۔ یار چل کرو، بہن تمہاری مذاق کر رہی تھی۔ مجھے میرا مذاق بالکل بھی نہیں پسند ہے۔ اچھا یہ چھوڑو، چلو آج رات کا سین بناتے ہیں۔ ایک دم مست، ڈن۔ اوکے ابھی جا رہی ہے ماہی، رات میں ملتے ہیں۔ حارث اب ولید کے روم میں آتا ہے۔ سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں بس پھر تو ابھی سو جا، کیونکہ رات بھر تجھے جاگنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رات میں سین آن ہونے والا ہے۔ نہیں نہیں حارث بالکل بھی نہیں، صبح یونیورسٹی جانا ہے۔ نہیں ہاں میں نے بول دیا ہے، اور اسی لیے تو میں بول رہا ہوں تجھے ابھی سو جا۔ جا دفعہ ہو اب۔ تو ہی ہے میرے ہر غم خوشی میں، تو ہی ہے۔ وہ یہ لائن گنگناتے بھائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ آئی ہیٹ یو ماہی، آئی ہیٹ یو۔ جتنی نفرت ولید جہانگیر تم سے کرتا ہے نا، شاید ہی کوئی تم سے اتنی نفرت کرے۔ اب پتہ نہیں کب تک تم میرا سکون برباد کرتی رہو گی۔ اب وہ غصے میں من ہی من بڑبڑاتے ہوئے مڑ کر لیٹ جاتا ہے۔ اب شاید ہی اسے نیند آئے۔ 10 منٹ بعد۔ ہاں آ رہا ہوں۔ اب کیا اڑ کر آ جاؤں، بکو مت۔ وہ فل اسپیڈ سے کار ڈرائیو کر رہا تھا اور ساتھ میں بلوٹوتھ کی ہیلپ سے کسی سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ اب تم نے کچھ کہا نا تو میں وہیں آ کر تمہیں زندہ جلا دوں گا۔ جب بھی بولنا فضولی بولنا، کوئی نہیں آ رہی پولیس۔ منوس تجھے رکھا کس نے ہے میرے ساتھ؟ کام کرنے کے قابل نہیں ہے تو، ڈرپھوک کہیں کا۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے اب اس کی آنکھوں کے سامنے بلو اسٹریٹ کیفے نظر آتا ہے۔ وہ کچھ پل کار روک کر کیفے کو دیکھنے لگتا ہے۔ ایک دم سے اس کے دماغ میں کل کا منظر آیا تھا جب وہ اس کیفے میں بیٹھا تھا تو ایک سانولی سی لڑکی اس کے پاس آئی جو لانگ فراک میں تھی اور بلو کلر کا اسکارف لگائی ہوئی تھی۔ ایکسکیوز می، اس کا لہجہ نرم تھا۔ اس کے مخاطب کرنے پر وہ اپنی نظریں فون سے ہٹا کر اس کی طرف کرتا ہے۔ سانولی سی رنگ کی وہ لڑکی تھی، نہ جانے کیوں اسے بہت پیاری لگ رہی تھی، بلا کی حسین۔ اس نے پہلی دفعہ ایسی لڑکی دیکھی تھی جو سانولی بھی قیامت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر الگ ہی ایک کشش تھی۔ آپ اکیلے آئے؟ اسے سمجھ نہیں آیا یہ لڑکی کیا کہنا چاہ رہی ہے، لیکن اگر اس نے کہا نہیں تو وہ چلی جائے گی، اور ہاں کہا تو آگے بات کرے گی، اسی لیے اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو پھر آپ آگے والی سیٹ پر جا کر بیٹھ جائیں نا پلیز۔ وہ دراصل ہم 3 دوست ہیں اور وہاں سیٹ 2 ہی لگی ہے، یہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں 3 سیٹ ہے۔ آپ آگے چلے جائیں گے تو ہم یہاں آرام سے بیٹھ جائیں گے، اور آپ تو اکیلے ہی ہیں تو آپ آگے جا کر بیٹھ سکتے ہیں۔ سیریسلی سیٹ؟ تم نے مجھے سیٹ کے لیے ڈسٹرب کیا؟ اسے تو مانو غصہ ہی آ گیا تھا۔ جی، وہ بڑے معصوم لہجے میں بولی تھی۔ شور، وہ یہ بولتا سیٹ سے اٹھ کر آگے والی سیٹ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ فضول کا تو نہیں بیٹھا تھا نا وہاں، اس سے بھی کسی 2 بندے سے ملنا تھا، لیکن وہ لڑکی اسے وہ منع نہیں کر سکا تھا۔ آخر کیوں؟ وہ تو اتنا بدتمیز اور منہ پھٹ لڑکا تھا، پھر یہ اس لڑکی سے امپریس کیسے ہوا؟ وہ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد بار بار مڑ کر اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ لڑکی اسے ذرا بھی نوٹس نہیں کر رہی تھی۔ بھلا اتنے ہینڈسم لڑکے کو کوئی کیسے اگنور کر سکتا ہے؟ اس نے سوچا بھلا یہ کیوں نہیں اس کی طرف دیکھتی۔ اس کی ساتھ والی لڑکی نے بھی 2 دفعہ دیکھا تھا اسے، پر وہ کون لڑکیاں کرتی ہیں ایسے؟ کون؟ اسلام کی شہزادیاں کرتی ہیں ایسے۔ وہ اسمائل کرتا ہے، اور اب کہ اس نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ نہ تو اسے دیکھے گا اب، اور نہ ہی اس کا پیچھے جائے گا، اور نہ ہی اس کے بارے میں پتہ کرے گا کہ وہ کون ہے۔ اسے ایسی لڑکیاں پسند تھی اور ایسی لڑکیوں کی عزت کرنا بھی جانتا تھا۔ ماہی روم میں ہوتی ہے۔ اب اسے بھوک لگنے لگی تھی۔ ایک تو وہ صبح سے آئی ہوئی اور اب شام ہو گئی تھی۔ اسے بھوک لگ گئی تھی تو وہ خالہ کو ڈھونڈنے لگتی ہے۔ جب اس کو خالہ اپنے روم میں نظر نہیں آتی تو وہ اب کچن میں آ جاتی ہے۔ جب وہ کچن میں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ولی ہے کچن میں۔
وہ ولید کو دیکھتی ہے، پھر کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ پہلی دفعہ وہ ولید سے کب ملی تھی، لیکن بہت یاد کرنے کے بعد اسے کچھ خاص یاد نہیں آتا، تو وہ سر جھٹک کر کہتی ہے کیا کر رہے ہو؟ تمہیں کچھ چاہیے؟ وہ ماہی کی طرف نہیں دیکھتا کیونکہ وہ اوون کے ٹائمنگ سیٹ کر رہا تھا۔ ہاں نہیں، وہ پہلے تم بتاؤ۔ گرین ٹی بنا رہا ہوں میں۔ اب وہ اس کی طرف مڑ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے اچھا گرین ٹی پیتے ہو تم؟ ہاں، جب مجھے نیند نہیں آتی تب پیتا ہوں، یہ پینے کے بعد مجھے نیند آ جاتی ہے۔ ایک بات پوچھوں تم سے، سچ سچ بتاؤ گی؟ کیا؟ یونیورسٹی سے ٹرانسفر کیوں ہوا تمہارا؟ ایک مان سے پوچھا تھا اس نے۔ ایک لڑکے کا سر پھاڑ دیا تھا میں نے، ایک مان سے اس نے سچ بولا تھا۔ اچھا تم یہ بتاؤ کیا چاہیے تمہیں، کچن میں کیا لینے آئی ہو؟ وہ تم پوچھو گے نہیں کہ کیوں میں نے لڑکے کا سر پھاڑا؟ جب سچ بولتی تو تب پوچھتا میں۔ ماہی کبھی جھوٹ نہیں کہتی۔ غلط، ماہی کبھی سچ نہیں کہتی۔ تمہیں جو سمجھنا ہے وہ سمجھو، اور وہ ہاں مجھے بھوک لگی تھی۔ کچھ ہے کھانے کا تو دے دو، میں خالہ کو ڈھونڈ رہی تھی پر وہ نہیں ملی مجھے۔ ماما گھر پر ہوں گی تو ملیں گی نا تمہیں، اس ٹائم وہ کٹی پارٹی پر جاتی ہیں، وہی گئی ہوئی ہیں۔ اچھا کھانا بنا ہوا ہے، میں تمہیں گرم کر کے دے دیتا ہوں۔ تم رہنے دو، ماہی خود ہی کر لے گی۔ میں کر رہا ہوں نا۔ تم مجھے کچھ کیوں نہیں کرنے دیتے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں کچھ کام کروں گی تو خراب کر دوں گی؟ ہاں بالکل ایسا ہی لگتا ہے، پر یہ بات وہ دل میں کہتا ہے۔ نہیں، میں ابھی کچن میں ہوں اور اپنا گرین ٹی بنا رہا ہوں، یہ بھی کر ہی لوں گا۔ اچھا، ویسے تم اس ڈریس میں اچھی لگ رہی ہو۔ اوہ یہ تو منی کا گفٹ ہے، جب میں یہاں آ رہی تھی تو منی نے مجھے گفٹ دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یہ ڈریس لازمی پہننا، تو بس ویسے یہ اتنا برا بھی نہیں ہے، سو میں نے پہن لیا۔ ہاں برا تو تمہیں شلوار قمیض لگتا ہے نا۔ خیر ہے، یہ لو کھانا بھی گرم ہو گیا، یہ لے کر اپنے روم میں چلی جاؤ، وہاں کھا لینا، اور میں چلا اپنا گرین ٹی لے کر، اور وہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ ماہی کھڑی سوچتی رہتی ہے، کبھی کبھی تو ماہی کو ایسا لگتا تھا کہ ماہی سے زیادہ ولید ماہی کو جانتا ہے۔ پھر وہ کھانے کی طرف دیکھتی ہے، ٹرے میں سب کچھ سجا تیار ہوتا ہے۔ چل ماہی چھوڑ، ولی کو بہت بھوک لگی ہے۔ پھر وہ ٹرے اٹھا کر اپنے روم کی طرف چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف وہ ابھی تک وہیں کھڑا کار روک کر اس کیفے کو ہی دیکھ رہا تھا، اس سب میں اس کا بہت ٹائم بھی ضائع ہو گیا تھا۔ کان میں بے جا کسی کی آواز سنائی دے رہی تھی، پر وہ ہوش میں آئے تو نہ کچھ سنے، اور پھر اچانک سے کان میں آواز آنا بند ہو گئی تھی، کال شاید ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ 10 منٹ میں پہنچنے والا تھا وہ، اور اب 15 منٹ ہو گیا تھا اور وہ وہیں کھڑا تھا، جب کہ ایک دم سے کان میں آواز آنا بند ہو گئی تو وہ ہوش میں آیا تھا۔ عجیب انسان تھا، جب آواز آ رہی تھی تب ہوش میں نہیں آیا، جب آواز بند ہو گئی تو وہ ہوش میں آ گیا تھا۔ نو، وہ فون کی طرف دیکھتا ہے، کال کٹ ہو چکی تھی اور ٹائم، وہ اب دھیان سے گاڑی آگے کی طرف بڑھا دیتا ہے۔